السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور ان کی تمام بہنوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوگے۔ آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے جانے جہان۔ اس کی ہم آج ایپیسوڈ نمبر 8 کور کریں گے۔ تو ڈرامے کی سٹارٹ میں ہوتا یہ ہے کہ عائزہ باجی جو کہ ماہنور کا کریکٹر ادا کر رہی ہے، وہ حمزہ علی عباسی کے پاس جا کے ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں بس باتیں سن سن کے میں تھک گئی ہوں۔ اگر اب آپ نے کوئی اچھی بات کی تو میں رو پڑوں گی۔ اگر ہم سیریسلی دیکھیں تو یہ آئی تھنک انڈائریکٹلی لائن مار رہی ہے حمزہ علی عباسی پر، جو کہ کافی عجیب بات ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پوسٹرز میں جو حمزہ علی عباسی کا لک ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی زبردست ہے، مگر اس سین میں حمزہ علی عباسی نے جو اپنی داڑھی بڑھا لی ہے وہ بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہے، بہت زیادہ۔ بٹ جو بھی ہو، حمزہ علی عباسی از ناٹ کمنگ سلو۔ وہ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ کل سے میں بھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے کلاس لے سکتا ہوں۔ مطلب کہ حد ہو گئی ہے، ایک بندی لائن مار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی لائن پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو حمزہ علی عباسی کی ماں ہے وہ آتی ہے، وہ آنے کے بعد حمزہ علی عباسی کو کہتی ہے کہ ناشتہ بنا دوں، تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کی انگلی پکڑی ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کا کھینچے گا۔ حمزہ علی عباسی بھی یہی کام کرتے ہیں اور پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں۔ مجھے نا آج پراٹھا بنا دیجیے گا، ساتھ کوئی شیک اور انڈے شنڈے بنا دیجیے گا، آج میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ اور وہ جو اماں ہوتی ہے وہ شکل دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل میں وہ گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو میں کیا کہوں۔ دوسری طرف ہماری عائشہ باجی جو کہ ماہنور ہے، وہ گھر جاتی ہے، وہ بھی گھر جا کے یہ رونا روتی ہے ابھی کھانے کو دو، کھانے میں کیا ہے، بہت بھوک لگتی ہے۔ رات کا جو بچا کچا ہوتا ہے وہ بھی اماں کہتی ہے کہ تم دونوں بہنوں چٹخوریوں نے آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ کے کھا لیا، تو اب کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ تو وہیں پہ بیل بجتی ہے اور عائشہ باجی کے لیے کھیر آ جاتی ہے۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پاس ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے عائشہ باجی کے لیے کھیر لے آتے ہیں۔ تو محنت کا صلہ اتنی جلدی مل گیا، یہ بھی ڈراموں میں ہی ہوتا ہے، ریئل لائف میں تو بندہ گھسوا گھسوا کے گھس ہی جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے ڈرامے میں مجھے صرف ایک کریکٹر ہے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے، وہ ہے مریم نفیس کا۔ مطلب کہ بہت زیادہ زبردست ہے۔ ابھی اس میں اسی ایپیسوڈ میں ایک سین ایسا آتا ہے جس میں جو حمزہ علی عباسی کی اماں ہوتی ہے وہ جا کے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ایک کام کہا ہوا ہے کہ شامیر کو اپنے قبضے میں کرنا، اپنی مٹھی میں کرنا ہے، تم سے وہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں کوشش تو کر رہی ہوں، رات کو بھی ان کے پاس گئی تھی بات کرنے کے لیے، مگر سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ مجھے وہ بات کر رہے ہیں یا پھر مجھے طنز کر رہے ہیں۔ پھر حمزہ علی عباسی کی اماں اس کو مریم نفیس کو کہتی ہے کہ بھائی ڈیسیجن لے لو، کرنا کیا ہے تم نے، اگر میری طرح جینا ہے تو تمہیں لڑنا ہوگا اور اس کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا، اگر مرنا ہے اپنی اماں کی طرح تو جو مرضی ہے وہ کرو، میں نہیں روکوں گی۔ اس کے بعد حمزہ علی عباسی کی امی کو کال آتی ہے کسی کی، تو وہاں پہ جو آنٹی ہوتی ہے، جس آنٹی نے کال کی ہوتی ہے، اس نے دراصل کال کی ہوتی ہے اس مقصد سے کہ اس کی بھتیجی کی یا پتہ نہیں بھانجی کی شادی ہوئی ہوتی ہے، اس کی پکچرز دکھا کے اپنی جویلری، اپنے کپڑے شپڑے کی تعریف وغیرہ بٹور سکے۔ مگر حمزہ علی عباسی کی اماں نے بھی کوئی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، وہ بھی آگے سے اس کو کہتی ہے کہ یہ جو تم نے کندن کا سیٹ پہنا ہوا تھا نا، وہ آگے سے بڑی بےتاب ہو کہ جی 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 ہاں، یہی سیٹ میں نے کچھ دن پہلے ہی واپس کروا دیا تھا، میری پسند سب سے مختلف ہے نا اس لیے۔ پھر اگلے سین میں حمزہ علی عباسی کو بچے، محلے کے بچے گھیر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کل کی کلاس میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یار میں دراصل سو گیا تھا، پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں سوتے ہو؟ تو میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو اور اتنی عیاشی ہو تو میں بھی ایسے ہی سوتا رہوں سارا دن ساری رات، چل ماحول میٹھے چول۔ اس
کے بعد جب یہ چائے کے ہوٹل میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی جگہ مہنور نے لے لی ہے، مہنور یہاں پہ بھی کمی پوری کر رہی ہے، اور یہ جناب کے دل میں کٹار بجنی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ابھی تک مجھے شامیر کے چھوٹے بھائی کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ وہ بندہ آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو احسان طرح دبانا چاہتا ہے یا پھر بس قریب آنے کے لیے وہ اس کو سپروائزر کی جاب پرووائڈ کر رہا ہے، یا ایسے ہی کچھ ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا وہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، آگے سین آتا ہے جی ہماری پیاری سی مریم نفیس پر۔ وہ میڈم لسانیہ بناتی ہے شامیر کے لیے، اور بڑے پیار سے بنا کے اور پیار شیار کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اماں جب آتی ہے حمزہ علی عباسی کی تو اماں بھی کہتی ہے ہاں اس کو بڑا پسند ہے یہ وہ۔ جب وہ بنا کے اس کے کمرے میں لے کے آتی ہے تو حمزہ علی عباسی پیور مجنوں کی طرح اپنے کمرے میں مہنور کے ہاتھ کے بنائے ہوئے دیے جلا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایٹ لیسٹ 20-25 دیے تو ہوئے گے، ان کے کمرے میں کوئی لائٹ نہیں چل رہی ہوتی، صرف دیے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس لے کے جاتی ہے اور ان کو دیتی ہے کھانے کے لیے تو وہ آگے سے کہتی ہے میں تو کھاتی ہی نہیں ہوں یہ، میں تو صرف دیسی کھانا کھاتا ہوں۔ تو وہ اس میڈم کا جو شکل ہوتی ہے اس ٹائم وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بعد میں جب وہ دیو کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اور جب وہ شامیر کہتے ہیں نا کہ ہاں مہنور نے بنائے ہیں پیارے تو لگے گے، تو اس کا جو رنگ اڑتا ہے نا وہ بڑے مزے کا سین ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سین ایسا آتا ہے جس میں دل کرتا ہے کہ شامیر کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو تو کھینچ کر لگاؤ، اور اتنی زور سے لگاؤ کہ عقل ٹھکانے آ جائے اس کی۔ جب وہ بچوں کے پاس جا کے ان کو بولتا ہے اور مہنور کو کہتا ہے کہ کیا مچھلی بازار لگا کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں حمزہ علی عباسی کس طریقے سے کنٹرول کر لیا، یا پھر رائٹر نے کیا سوچ کے یہ سین لکھا جس میں انہوں نے کنٹرول کرنا لکھا تھا، یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، تو کھینچ کے لگانے والا لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور نیو ہیروئن کہہ سکتے ہیں یا پھر مچھلی کہہ سکتے ہیں، آتی ہے عالیہ نام کی۔ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کی اماں نے فون کیا تھا شامیر کی اماں کو اپنے کپڑے اور اپنی جیولری کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا، اس کی وجہ سے ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔